پانی پی لیجیے. نہیں گرم ٹھیک. بسم اللہ. ٹائم ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، قصے اور واقعات یہ انسانی تربیت کے لیے، روحانی تربیت کے لیے، تہذیب نفس کے لیے اور اپنے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اپنے رب کا قرب پانے کے لیے بڑا اثر رکھتے ہیں. قرآن مجید کا ایک بہت سارا حصہ پچھلی امتوں کے قصوں کے اوپر مبنی ہے. بہت سارے انبیاء کے واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں، نیک لوگوں کے اور صالحین کے قصے بھی اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں. یقیناً وہ ایک واعظ کی حیثیت رکھتے ہیں، دلوں کو نرم کرتے ہیں اور اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ بنتے ہیں. جو شخص پوری توجہ کے ساتھ ان پہ غور کرتا ہے اور اپنا کان اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنا دل ان کے حوالے کرتا ہے اور ان سے اثر لینے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورۃ یوسف کے قصے کو بیان کرنے کے بعد، یا یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذکر کرنے کے بعد، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقیناً ان کے واقعات میں، ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. جن کو اللہ نے شعور بخشا ہے وہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد اپنے لیے درس حاصل کرتے ہیں، اپنے لیے سبق حاصل کرتے ہیں، اپنے لیے عبرت حاصل کرتے ہیں، اپنی لائن کو چینج کر لیتے ہیں اور اپنا ٹریک تبدیل کر لیتے ہیں. ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، لیکن یہ پہلی کتابوں کی تصدیق ہے. قرآن مجید کے اندر یہ واقعات اپنے سے پہلے جو کتابیں موجود ہیں ان کی تصدیق بھی ہے اور ہر چیز کی تفصیل بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور ایمان رکھنے والی قوم کے لیے رحمت بھی ہے. یقیناً جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ نے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں اور قصص بیان کیے ہیں، سنت کے اندر بھی بہت سارے ایسے قصے اور واقعات موجود ہیں
بنی اسرائیل کے قصے بھی موجود ہیں، نیک لوگوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ میرے آپ کے حبیب نے صحابہ کی تربیت کے لیے وہ قصے بیان کیے اور وہ واقعات سنائے انہیں، تاکہ ان کے دل نرم ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ ذکر کرنے کے بعد كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اسی طرح ہم گزشتہ لوگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں اور قصے بیان کرتے ہیں، ان کی خبریں ہم بیان کرتے ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر عطا کیا ہے۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جو اس ذکر سے اعراض کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا، اس سے پہلو تہی برتے گا، اس سے منہ موڑ لے گا، وہ اس کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ یوم القیامت حملا، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے برا ثابت ہوگا۔ صحیحین میں کیا ہے؟ صحیحین کیا ہے جی؟ 2-4 بندے بولیں صرف۔ بخاری اور مسلم کو صحیحین کہتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھا کریں۔ یہ چیزیں آپ کتابیں جب خود مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی اصطلاحوں کا بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ صحیح، صحیحین، شیخین، شیخان، متفق علیہ، یہ لفظ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں جب آپ خود مطالعہ کرتے ہیں لکھا ہوتا ہے متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کرنے پہ بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ وہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ صحیحین کا معنی ہے کہ وہ حدیث بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ 2 صحیح ترین کتابیں قرآن مجید کے بعد قرۂ ارضی پر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر صحیح ترین کتاب جو نبی کریم کے ارشادات کے اوپر مبنی اور جو آپ کے معمولات کے اوپر مشتمل ہے، اور جس میں آپ کے اقوال اور افعال مذکور ہیں، جس میں آپ کی سیرت اور سنت اور طریقہ محفوظ ہے، جس میں آپ کی عبادت، عقیدہ اور عمل اور جنگیں محفوظ ہیں، اس کا نام صحیح بخاری ہے۔ اور صحیح بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ صحیح مسلم ہے، درجات کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ صحیح مسلم۔ اور یہ دونوں استاد شاگرد ہیں، بخاری اور مسلم، امام مسلم اور بخاری کے شاگرد بھی، اور دونوں نے یہ شرط لگائی تھی اپنی کتاب لکھنے سے پہلے کہ ہم اپنی کتابوں میں صرف صحیح احادیث لے کے آئیں گے۔ اس لیے ان کتابوں کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اب تو اردو میں موجود ہیں، بنگلہ میں موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، آپ تو پلے سٹور کے اندر موجود ہے۔ آپ کو خریدنے کے لیے کسی، چلو یہ پرنٹڈ جو کاغذ پہ پرنٹڈ ہے وہ بھی تو چلو 250-300 ریال کی آتی ہے، یا 70-80 ریال کی بھی، 100 کی بھی آ جاتی ہے 3 جلدوں والی۔ لیکن اب آپ اپنے موبائل سے بھی ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ رکھا کریں اور ان کو پڑھا کریں، اور یقیناً یہ قصے اور واقعات جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب کے لخت جگر ہیں، اور یہ بھی عظیم صحابی ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، اور یہ بچپن میں ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضرت حفصہ کے بھائی ہیں جو ام المومنین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1630 احادیث روایت کرنے کا شرف بھی رکھتے ہیں۔ 1630 حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ان کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ میں سے ایک عبداللہ بن عمر بھی ہیں۔ مکثرین کہتے ہیں، امی عائشہ ہیں، ام سلمہ ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، اور ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ان کو مکثرین اس لیے کہتے ہیں، یہ کثرت سے اللہ کے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ اپنے خواب بیان کرتے تھے نا، کوئی خواب دیکھتا اگلے دن بیان کرتا اللہ کے رسول کے سامنے۔ یہ چھوٹی عمر کے تھے، سنتے رہتے تھے۔ جنگ بدر میں عمر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، تو دل میں خواہش رہتی تھی، کہتے تھے کہ میں بھی کبھی کوئی خواب دیکھوں اور مجھے بھی کوئی خواب آئے اور اللہ کے رسول کے سامنے جا کے خواب بیان کروں اور اللہ کے رسول اس کی تعبیر بتائیں۔ کہتے کنت غلاما شابا عازبا، میں کنوارا تھا اور نوجوان تھا، مسجد میں اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد میں سو جایا کرتا تھا، لہذا مسجد میں سونا بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مسجد میں سوتا تھا۔ کہتے ایک رات مجھے خواب آیا، فرأیت فی المنام، میں نے نیند میں یا خواب میں دیکھا کہ ان ملکین اخذانی فذهب به الى النار،
دو فرشتوں نے مجھے اٹھا لیا اور مجھ کو جہنم کے پاس یا آگ کے ایک کنویں کے پاس لے گئے، جہنم کے پاس لے گئے، اور کہتے ہیں کہ جس طرح ایک لہروں والا کنواں ہوتا ہے یا بلوں والا کنواں ہوتا ہے، وہ اس طرح کا وہ کنواں تھا، مجھے وہاں کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے بھی جو ہے نا دو کنارے تھے جس طرح کے کنویں کے کنارے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، میں نے دیکھا کہ اس کنویں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو میں پہچانتا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے فوراً پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان دونوں کو ایک اور فرشتہ ملا، اس نے بھی مجھے یہی کہا، ڈریے نہیں۔ کہتے میں نے یہ قصہ آ کے اپنی بہن حضرت حفصہ بنت عمر کو بیان کیا، نبی کریم کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت حفصہ نے یہ قصہ نبی کریم کے سامنے بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرے۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ سالم کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، شاگرد بھی ہیں، کہتے ہیں کان عبداللہ بعد ذلک لا ینام من اللیل الا قلیلا۔ اس قصے کے بعد اور اس واقعے کے بعد عبداللہ رات کو تھوڑا ہی سویا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر وہ اپنے باپ سے یہ قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 آدمی جو ہے نا وہ نکلے سفر پہ، پچھلی امت کے تھے، بنی اسرائیل کے تھے، اور اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، ممکن ہے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تھے۔ 3 آدمی سفر پہ روانہ ہوئے، گھر سے نکلے اور ایک غار کے اندر پناہ پکڑی۔ صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں، دخلوا الغار، غار کہتے ہیں پہاڑ کے اندر ایک سوراخ ہوتا، کہہ لیں اسے، یا 2 چٹانیں ملی ہوتی ہیں یا جو پتھر ملے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی سوراخ ہوتا ہے، اس غار کے اندر جا کے پناہ پکڑی۔ پناہ کیوں پکڑی؟ اس کا کوئی سبب ممکن ہے بارش آ گئی، طوفان آ گیا، یا رات کا ٹائم تھا، باہر چٹیل میدان میں صحرا میں سونے کی وجہ سے ممکن ہے کوئی موذی چیز کاٹ لے، درندہ کوئی آ کے چیر پھاڑ کر دے، کوئی اس قسم کا ڈر تھا۔ یہ سمجھا کہ شاید غار کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے امن کا باعث ہوگا۔ کہتے ہیں کہ غار میں داخل ہو گئے، لیکن ظاہری طور پہ آدمی ایک چیز اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ اس میں بندے کو آزمانا چاہتا ہے۔ یہ بندے کو معلوم نہیں ہے، بندے کو کل کی بات کا پتہ نہیں، بلکہ اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو یہ علم نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال یہ انسان کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ اس قصے میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ اللہ کسی وقت بھی اپنے بندے کو آزما سکتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو اپنے لیے امن کی جگہ ڈھونڈنے کے لیے غار میں گئے تھے، لیکن یہ کیا پتہ تھا کہ یہ غار بعد میں ان کے لیے آزمائش بن جانی ہے۔ داخل ہو گئے۔ ہمیں بھی حضر اور سفر میں یہ سبق ہے، حضر اور سفر میں ہمیں اپنے گھروں میں، بازاروں میں، سواریوں میں، اپنے کاموں میں اس بات کا ڈر رہنا چاہیے کہ اللہ کسی وقت بھی اپنے بندے کو آزما سکتا ہے۔ اور جب بندہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے کہ میرا رب کی طرف سے آزمائش ہے، جب بھی ہمارے تنویر میں ذکر کر رہے تھے، تو پھر آدمی اس کے لیے سوچتا بھی ہے کہ آزمائش میں نے کرنا کیا ہے، اس کا حل کیا تلاش کرنا ہے، اس سے نکلنا کیسے، اس میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئیں اور چھوڑ دیا اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں اور ان کو کسی آزمائش کے اندر نہ ڈالا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سے پچھلی لوگوں کو کنگھیوں کے ساتھ، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ چیر دیا گیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، کاٹ دیا گیا، آرے کے ساتھ کاٹ دیا گیا، اللہ کے نبیوں کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، آگ کے اندر جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ ہمیں تو دین پر چلنے میں کوئی آزمائش ہم نے دیکھی نہیں ان لوگوں کے مقابلے میں۔ ان پچھلی قوموں کے ساتھ، پچھلے مومنین کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا جس سے ہماری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائشوں میں آنے کے بعد، مصیبتوں میں دوچار ہونے کے بعد ہمارے لیے جائے پناہ، ہمارے سر چھپانے کی جگہ، ہماری نجات کی جگہ، ہمارا ملجا اور ماوا، ہمارا ٹھکانہ، اور ہمیں ان تمام مصیبتوں سے نجات دینے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کے لیے ملجا اور ماوا اللہ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں ایک پتھر گرا اوپر سے اور غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ تینوں بندے بھی اس غار کے اندر بند ہو گئے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ اکیلے سفر کرنے سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اکیلے سفر، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، اس کے ساتھ کوئی ڈیوٹی ہے، وہ اس کے لیے جانا پڑتا ہے، دوسرا بندہ کو لے نہیں سکتا، لیکن جب آپ کسی ایسے سفر پہ جا رہے ہیں، دور کا سفر ہے، خطرناک سفر ہے،
اور لمبا سفر ہے تو پھر آدمی کو اکیلے سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما اعلم ما صار راکب بلیل وحدہ، جس چیز کا مجھے علم ہے اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو کوئی بھی سفر کرنے والا شخص رات کو اکیلے سفر نہ کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور یہ بھی نبی کریم کا فرمان ہے۔ آپ نے اکیلے رہنے سے، اکیلے گھر میں رات گزارنے سے، اکیلے سفر کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور گھر میں اکیلا رہنا بھی کئی فتنوں کا باعث بن سکتا ہے۔ گھر میں اکیلا رہنا بھی اور رہائش بھی آدمی کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اگر 2-3 ساتھی مل کے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کی موت بھی، یہ پچھلے سال کی بات ہے، 6 مہینے پہلے کی بات ہے، شرکت الفات میں ایک شخص رات کو کھانا کھا کے سویا، اور اس کو بلڈ پریشر کا مریض بھی تھا، اس نے رات کو پراٹھے کھائے، لیکن صبح سب لوگ ڈیوٹی پہ چلے گئے اور روم میں اکیلا تھا، اور جب پتہ کیا گیا ظہر کے بعد جب وہ لوگ واپس آئے تو وہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھا، اور جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ان کا دماغ ڈیڈ ہو چکا تھا، آکسیجن دماغ میں جانا بند ہو چکی تھی، اور پھر کومے کی حالت میں کئی سال تک جو ہے نا، کئی مہینوں تک اسی کنگ سعود ہاسپٹل میں رہا، اور آخر کار وہ شخص فوت ہو گیا۔ خاص طور پہ جو شخص بڑی عمر کا ہے، بوڑھی عمر کا ہے، والدین آپ کے بڑی عمر کے ہیں، یا آپ کوئی بیماری محسوس کر رہے ہیں، کوئی درد محسوس کر رہے ہیں، تو پھر آدمی کو اکیلے گھر میں سونے سے کیا کرنا چاہیے؟ گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے اس میں۔ یاد رکھیے کہ آدمی کو اکیلے سفر کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اور خاص طور پہ جب آپ نے کوئی صحرا کا سفر کرنا ہے، کوئی انجانا سفر کرنا ہے، کوئی پہلی بار سفر کرنا ہے، تو پھر آدمی کو کوئی ساتھی ساتھ میں لے لینا چاہیے۔ اس میں خیر اور برکت ہے اور اس میں بہتری ہے۔ کسی چیز کا بھی اگر آپ کو رستے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، پچھلے دنوں میں ہم رات کا سفر کر رہے تھے مدینہ کی طرف، اتفاق کی بات کہ راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، رات تقریباً 2 کا ٹائم تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کو ایسی صورت میں اپنی چیزیں بھی، اسٹیپنی بھی، پانا بھی، جیک بھی، وہ سارا کچھ تیار رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اگر دن کی گرمی میں بچوں کے ساتھ اگر آپ 12 بجے یا 1 بجے کو ایسی صورتحال بنتی تو شاید وہاں ٹائر بدلنا بھی ممکن نہ ہوتا، اور جہاں بالکل صحرا ہو اور کوئی سایہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یقیناً دوسرے ساتھی کے تعاون کی بندے کو ضرورت رہتی ہے۔ یہ اور خاص طور پہ آدمی کو سفر کرتے وقت نیک ساتھی، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ وہ اسے نیکی پر، تقوی پر، جس طرح کہ یہ 3 لوگ تھے، ان کی نیکی تھی، متقی تھے، پرہیزگار تھے، کہ فوراً جب ظاہری طور پہ کوئی اسباب بروکار لگتے نظر نہ آئے تو پھر کس سے رجوع کیا؟ پھر اللہ سے رجوع کیا۔ یہ ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ کا فائدہ۔ بہرحال یہ نیک ساتھی، صالح آدمی آپ کو نیکی اور تقوی پہ ابھارے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ الراکب شیطان، اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے، 2 سفر کرنے والے 2 شیطان ہیں، اور 3 جو ہوتے ہیں وہ قافلہ ہے اور وہ پرامن سفر کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ جو باہر کے ملکوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ نیک لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہیے، تاکہ وہ کسی ایسی مصیبت سے دوچار ہوں تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں اسی قصے میں کہ جب وہ پھنس گئے غار میں اور پتھر کو ہٹانے کے لیے پورا زور لگایا اور پتھر اپنی جگہ سے نہ ہل پایا، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُم مِّنْ هَٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَن تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، تم کو اس پتھر سے، اس چٹان سے، جو بھاری پتھر آپ کے غار کے منہ کے اوپر گرا ہے، سوائے اس کے کہ تم اپنے اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کا تذکرہ کر کے، نیک اعمال کا ذکر کر کے، اچھے اعمال کو پیش کر کے، نیک اعمال کا واسطہ دے کے جب تک دعا نہیں کرو گے تو تب تک شاید تمہیں اس سے نجات نہ مل سکے۔ یہ آپس میں انہوں نے گفتگو کی کہ ہماری نجات اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے صالح اعمال کا واسطہ دے کے دعا کریں۔ اور یہی مسلمان کا ایک طریقہ ہے کہ جب اسے مصیبت آئے، جب اسے پریشانی آئے، جب اس کے اوپر شدت کے ایام آئے، جب اسے مطلوب کے ملنے میں کسی پریشانی اور تنگی کا سامنا ہو، جب اسے کس چیز کا ڈر ہو، تو اسے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہترین سبق ہے کہ جب آپ کو دنیا میں آپ کے سارے اسباب فیل ہو چکے ہیں تو ایک ذات ایسی بھی ہے کہ اس کے اسباب، وہ بغیر اسباب کے بھی اپنا کام نافذ کر سکتی ہے اور اپنا حکم نافذ کر سکتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔
بہرحال اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ کن کہہ کے اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے۔ بندے کے لیے یہ بھی مشروع ہے کہ وہ اپنے دعا میں نیک اعمال کا واسطہ دے کے دعا کر سکتا ہے۔ یا رب، آپ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے خدمت کی ہے، آپ نے کسی ساتھی کو پہنچایا ہے اس کے مقام پر، آپ اکیلے کسی کھڑے بندے کی مدد کی ہے، آپ نے کسی بندے کو کام پہ لگا لیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس مزدور پورے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس افراد مکمل ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ شخص گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اس کو میں باقیوں کو اگر 90 ریال 100 ریال دیتا ہوں تو اس کو میں 70-80 پہ ساتھ لے چلتا ہوں، چلو یہ کھانا کھا لے گا، اپنے بچوں کو کچھ خرچہ بھیج دے گا، آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ صرف اس کو ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ شاید اس کی پریشانی دور ہو سکے۔ تو ایسی نیکی، ایسا عمل جب آدمی کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو آدمی کے کام آتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، جن کے پاس کام نہیں ہے، 3 مہینے کا اقامہ نکلا ہوا ہے، روڈوں پہ ہیں اور واللہ کھانے پینے سے پریشان ہیں، برمیلوں سے چیزیں اٹھانے پہ مجبور ہیں۔ کمبل، ایک ساتھی نے بتایا برمیل سے کمبل اٹھا کے لایا ہوں میں، جس کی میں رات سوتا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس کھانا بنتا ہے 4 لوگوں کا، 5 لوگوں کا، اگر آپ کسی ایسے شخص کو جب تک اسے کام نہیں ملتا تو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ شاید کل کسی مصیبت کے وقت میری یہ نیکی بھی میرے کام آ جائے اور میں بھی اپنے اللہ سے کہہ سکوں کہ رب، میں نے 1 مہینے تک اس بندے کو بٹھا کے کھانا کھلایا تھا، تیری رضا کے لیے کھلایا تھا، اور اللہ میری اور آپ کی پریشانی کو بھی دور کر دے۔ تو ایسی نیکیاں بندے کو کرنی چاہیے اور ایسے صالح اعمال بندے کو کرنے چاہیے۔ اور یہ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ اللہ نے ایمان اور نیک عمل کے واسطے کا ذکر کیا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کے آئے اس چیز پر جو تو نے نازل کی ہے، ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم کو بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو یہاں گواہوں کے ساتھ لکھنے کی طلب سے پہلے اپنے ایمان کا ذکر اور اللہ کے رسول کی اتباع کا ذکر ہے، اور یہ دلیل ہے کہ نیک عمل کا واسطہ دے کے دعا کرنا جائز ہے۔ یا رب میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، یا رب میں نے تیرے نبی پر 1 گھنٹہ درود پڑھا ہے، اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما کے میرے گناہ معاف کر دے، میرے بچوں کو شفا دے دے، میرے بچے کو ہدایت دے دے، میری اولاد کو صالح کر دے۔ یا اللہ میں تیرے نبی کے حکم مان کے اپنے چہرے پہ ان بالوں کو سجا چکا ہوں، یا رب میری یہی نیکی قبول کر کے میرے گناہ معاف فرما دے۔ یہ نیک عمل کے واسطہ دے کے دعا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں نبی کے صدقے، نبی کے طفیل، نبی کی شان کے صدقے، یہ ناجائز واسطہ ہے۔ آپ کیوں نہ اپنے حبیب کی اتباع کر کے، آپ پر درود پڑھ کے، آپ سے محبت کر کے، آپ کی اطاعت کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کر کے یہ نیک عمل اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ سورۃ مومنون میں اللہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اے ہمارے رب، اس میں ایک واسطہ تو اللہ کی ربوبیت کا واسطہ ہے، اے ہمارے رب تو ہمارا رب اور پروردگار ہے، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ربنا آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، ہمارے اس ایمان کو قبول کر لے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر دے، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے ناموں کا اور اس کی صفتوں کا واسطہ ہے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ان کلمات کے اندر کئی واسطے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا واسطہ ہے، اور ساتھ اپنے نیک عمل ایمان کا واسطہ ہے، اور ساتھ خیر الراحمین اللہ تعالیٰ کی صفت کا واسطہ ہے کہ سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ نیک لوگوں کی دعائیں بہرحال بھری پڑی ہے قرآن و سنت کے ذرائع، ہمارا موضوع نہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا ہوں، وبک آمنت، میں تجھ پر ایمان لے کے آیا ہوں، وعلیک توکلت، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، والیک انبت، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت، اور میں تیری مدد اور تعاون سے کسی سے جھگڑا کرتا ہوں، والیک حاکمت، اور میں تیری طرف فیصلہ کرواتا ہوں، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت، تو معاف کر دے میرے پہلے گناہوں کو، میرے پچھلے گناہوں کو، میرے پوشیدہ گناہوں کو، میرے ظاہری گناہوں کو، تو میرا الہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ نیک اعمال کے واسطے کے اوپر مبنی دعا ہے تو اللہ کے رسول نے ذکر کی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ صالح عمل پیش کرو۔ صالح عمل وہ ہوتا ہے جس میں 2 شرطیں ہوں، نمبر 1 وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 2 وہ نبی کریم کی اتباع اور سنت کے مطابق ہو، رسول کریم کی سنت سے موافقت رکھتا ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لا ینجیکم الا الصدق، تم کو صدق کے علاوہ کوئی چیز یہاں سے بچا نہیں سکتی اور نجات نہیں دے سکتی۔
آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ اپنے اللہ سے کتنے سچے ہیں، آپ کی عبادت اپنے اللہ کی محبت میں کتنی ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کے کتنی ہے، آپ اپنے اعمال میں کتنے سچے ہیں، اور ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ سچائی کی کتنی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی صداقت کو چیک کرتا رہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ کتنا سچا ہوں۔ جو آپ عمل کر رہے ہیں واقعی آپ اپنے اللہ کے لیے مخلص ہیں اور صرف اللہ کی رضا کا حصول چاہتے ہیں، تو پھر یقیناً کل یہ اعمال بھی میرے اور آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ یقیناً جو آج اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نیکی کرتا ہے، جو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں سنن ترمذی کے حدیث ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ آج اچھے دنوں میں، صحت کے ایام میں، اسودگی کے دنوں میں، آج جب آپ کو پریشانی اور تکلیف اور تنگی نہیں ہے، ان ایام میں اپنے اللہ کو یاد رکھیے۔ جب تجھ پر تنگی آئے گی تو اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ یقیناً تنگی کے ایام میں آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، آسانی پیدا کر دیں گے اور اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کر دیتے ہیں اور ایسے مقام سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج رزق کو ڈھونڈنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرنا، حرام طریقہ اختیار کرنا، جھوٹ کا کاروبار کرنا، لوگوں سے دھوکہ کرنا، لوگوں سے فراڈ کرنا، میرے عزیزو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس سے اور زیادہ اپنے آپ کو، یہ تو آگ میں ڈالنے والی بات اور مصیبتوں سے دوچار کرنے والی، جلتی کے اوپر تیل ڈالنے والی بات ہے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، صدق اور سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اور اللہ کا تقوی اور ڈر دل میں رکھتے ہوئے، یقیناً جب آپ رزق تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں لوگ تقوی کی، صدق کی، سچائی کی، اخلاص کی، خشیت کی، خوف کی، پاک دامنی کی، احسان کی، امانت کی اور درگزر کر دینے کی اور حق ادا کرنے کی ایک بہترین مثال پیش کر چکے تھے اپنی زندگیوں میں، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ آئیے ان میں سے ایک شخص جو پہلا آدمی ہے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے دو والدین تھے، بوڑھے ماں باپ تھے، کان لی ابوان شیخان، میرے دو باپ تھے، شیخان کبیران، بوڑھے بھی تھے بڑے بھی تھے، بڑی عمر کے تھے اور انتہائی بوڑھے بھی تھے۔ یہ قصہ ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بڑی عمر کا باپ ہوتا ہے اس کو سہارے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، بعض خط ان کو اٹھانا بٹھانا بھی پڑتا ہے، بعض خط اور باپ نے اسے روکا نہیں تھا، اور بعض خط یاد رکھیے بڑی عمر میں ہونے کی وجہ سے ان کے بالوں کو صاف کرنا، زیر ناب بالوں کو صاف کرنا، یہ بھی اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس قدر باپ بوڑھا ہوتا ہے کچھ چیز پلانا اور کھلانا، اور صبح کہتے ہیں صبح کے وقت کچھ چیز کھلانا اور پلانا، تو یہ اپنے بچے کا انتظار کرتے اور یہ بیٹا آتا اور سب سے پہلے دودھ دونے کے بعد اپنے والدین کو دودھ پلاتا اور دودھ پلانے کے بعد پھر اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا۔ شاید اپنے بوڑھے والدین کو کسی ایک ڈیوٹی کے اندر یا کسی ایک سائیڈ کے کمرے کے اندر بند کر دینا یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو سکا ہے تو رات کا کچھ حصہ بیٹے کو اپنی بیوی بچوں سے ہٹ کے اپنے باپ کے ساتھ بھی گزارنا چاہیے۔ اور باپ شاید نہ کہے، لیکن باپ اگر بیمار ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، اس کو ضرورت ہے، رات کو اٹھنے کی حاجت رہتی ہے، پیشاب کا برتن اسے چاہیے، اٹھنے کے لیے سہارا چاہیے، تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے خواہش نفس کی قربانی دے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہونے کی بجائے اگر وہ اپنی رات اپنے باپ کے جوار میں گزارے تو اس کے لیے زیادہ خیر کا باعث اور یہی اس کے لیے واجب ہوگا۔ بہرحال وہ شخص خدمت کر رہا تھا، کہتے ایک دن میں جب اپنی بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، مجھے کو قریب کی چراگاہ نہ ملی، اور چراگاہ پانے کے لیے مجھے بکریوں کو چرانے کے لیے دور جا کے وہ علاقہ ملا جہاں گھاس تھی یا بکریوں کا چارہ تھا۔ واپس پلٹتے میں دیر ہوگی مجھے، اور جب واپس پلٹا تو میرے والدین آرام کر چکے تھے اور سو چکے تھے۔ اس کے لیے کفیل ڈھونڈ کے دی، میں نے اسے بندہ ڈھونڈ کے دی، بزرگ آدمی تھا، اس نے 6000 خرچ کرنا تھا، وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا کہیں پیسے پھنس نہ جائیں، لیکن بیٹا میرے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اس کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ دیکھ کے مجھے تکلیف ہوئی۔ کہتے ہیں بعض خط بچے کے کلمات سے پتہ نہیں نیند بھی ان کو آئے کہ نہیں آئے،
بوڑھوں کو تو نیند بھی کم آتی ہے. یہ نہیں اس نے کیا کہ بس فوراً بس امی ابو سو رہے ہیں تو گیا اپنی بیوی بچوں کے کمرے میں اور ان کو پلایا، جا کے شام کا دودھ پلایا، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو گئے. کہتے ہیں فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحُ عَلَىٰ يَدِي أَنْتَظِرُ وَاسْتَقَى نَوْمًا، میرا وہ پیالہ اور وہ دودھ کا برتن میرے ہاتھ پہ تھا اور میں رات بھر انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ فجر کی روشنی طلوع ہو گئی اور فجر ہونے والی تھی. تو یہ نیکی تھی اس شخص کی اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ. یہ نیکی ہے. ان کے لیے دودھ بھی دھوتا تھا، ان کو پلاتا بھی تھا، اور جب وہ لیٹ ہوا تو اس نے ان کو جگایا بھی نہیں، بیدار بھی نہیں کیا، ان کے جاگنے کا انتظار بھی کیا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. کہتے ہیں وَالصِّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمِي، میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے اور ان کی آوازیں مجھے آ رہی تھیں، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. میں نے ان کی بھوک کی پرواہ نہیں کی، صرف والدین کے لیے کہ یہ میرے والدین ہیں اور میں اپنے والدین کو کسی صورت میں اپنے اولاد پر مؤخر نہیں کرنا چاہتا تھا، اولاد کو مقدم نہیں کرنا چاہتا تھا. آج معاشرے کے اندر جو رویہ ہے والدین کے ساتھ اولاد کا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. کہتے ہیں وہ دونوں بیدار ہو گئے. فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غُبُوقَهُمَا، شام کا دودھ انہوں نے پیا. اللہم ان کنت فعلت ذلک، یا رب اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے. اس کو پھر بھی تردد تھا، اتنا کچھ کرنے کے بعد اور اتنی خدمت کرنے کے بعد کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی نہیں کیا. ہم تو عمل کرنے سے پہلے صندوق کے اوپر حاجی لکھوا لیتے ہیں، فیس بک پہ حاجی کا اضافہ کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیتے ہیں. کام کرنے سے پہلے نام کی پھٹی لگوا دیتے ہیں، اور وہ شخص عمل کرنے کے بعد بھی اس شک میں ہے کہ ان کنت تعلم ان کنت فعلت ذلک، اللہم ان کنت فعلت ذلک، یا رب اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے اور تو جانتا، تیرے علم میں تو ہے میں نے کس لیے کیا ہے، تو اس غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے. اگر یہ عمل مقبول ہے تو میری دعا قبول کر رہے اور غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے. میں نے کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں کیا، میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے. تو اس قصے سے ہمارے لیے، اس واقعے سے والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ میری اور آپ کی زندگیوں کی پریشانی کے چھٹنے کا باعث بن سکتا ہے. غنیمت جانے میرے وہ بھائی جن کے والدین زندہ ہیں، اور اپنے والدین کو راضی رکھیں، خوش رکھیں ان کو اور ان کی خدمت کیجیے. جب یہ چھتری چھن جائے گی پھر آپ احساس کریں گے کہ میرا ابو ہوتا اور میری امی ہوتی، میں اس کی خدمت کرتا. پھر بندہ ترستا ہے کسی کے ماں باپ کو، کسی ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے بندہ دیکھتا ہے نا، تو پھر بندہ دل میں آتا ہے کہ میری اماں ہوتی تو میں بھی اسے عمرہ کرواتا، میں بھی اسے حج کرواتا، میں بھی اسے اس کی خدمت کرتا، میں بھی اس کو ساتھ لے کے چلتا. لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس وقت افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ ایک ان میں سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف نہ کہی. یہ ہوتا نا، ماں نے آپ کو بھیجا سودا لینے کے لیے، باپ نے تجھے کہا پیسے دیجیے، اگلے ہفتے کا پھر پیسے، اگلے ہفتے کا پھر پیسے دیجیے. یہ ہوتا، یہ آواز جو نکلتی اسے کہتے ہیں اف. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف. 4 مرتبہ آپ کی ماں آپ کو بازار بھیجتی ہے تو آپ یہ نہ کہیں اچھا اماں ہونتے کیا پہلے نہیں دس سکتے، ہونتے میں بازاروں چکر لا گئے، اتنی بات بھی نہ کہیں. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، یہ سب سے کم تر کلمہ ہے جو یہ بھی نہیں کہیے. اللہ اکبر کبیر. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹیے نہیں. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نرم بات کیجیے ان سے اور اپنے عاجزی کا پہلو جھکا دیجیے ان کے ساتھ. وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ جس طرح انہوں نے میری پرورش کی ہے اللہ ان کے اوپر بھی رحم فرما. بہرحال جو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی نواز دیتا ہے، اللہ ان کو آخرت میں بھی مالا مال کر دیتا ہے، دنیا میں بھی سب کچھ اللہ اس کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے. صلہ رحمی ہے
اور صلہ رحمی کے بارے میں آپ نے فرمایا جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا دیر تک نام باقی رکھے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بہرحال والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مکہ کے راستے میں جا رہا تھا تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ایک عرابی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کو السلام علیکم کہا، عبداللہ نے السلام کہا اور اپنے گدھے پہ بٹھا لیا اور اس کو ساتھ لے کے چلتے رہے، اور اترتے وقت اپنی پگڑی اتار کے ان کو دے دی، اس عرابی اور بدو کو دے دیا۔ ابن دینار، مالک بن دینار نے غالباً وہ ان کے ساتھ سے کہتے ہیں اصلحک اللہ، عبداللہ اللہ تیری اصلاح کرے۔ بدو آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا، اس کو آپ کو درہم دے دیتا، کو 2-4 درہم کی چیز دے دیتے، آپ نے پوری پگڑی اتار کے اس کو دے دی۔ عبداللہ کہتے ہیں ان ابا ھذا کان ودا لعمر بن الخطاب، اس کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ والدین کے ساتھ یا اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے۔ میں نے اپنے باپ کے دوست کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ آئیے وہ دوسرا شخص جو اس قصے میں شامل تھا، ان اصحاب غار میں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے فتنے میں مبتلا کیا تھا، اور یہ سب سے خطرناک فتنہ تھا۔ اللہم ان کانت لی ابنۃ ام انہ کانت لی ابنۃ ام، میری چچا کی بیٹی تھی، وکانت احب الناس الیہ، مجھے پورے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ یہ اس کی قریبی رشتہ دار بھی تھی، چچا کی بیٹی بھی تھی، اس کی محبت اور اس کے عشق سے دوچار ہو چکا تھا، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ اور خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد اگر کوئی سب سے مردوں کے لیے سب سے تکلیف دے اور سب سے زیادہ ضرر والا کوئی فتنہ چھوڑا ہے تو عورتوں کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح مسلم حدیث ہے، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دنیا دے گا، فینظر کیف تعملون، اور وہ دیکھتا ہے تم کیسے اس میں عمل کرتے ہو، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ وہ عورت کا فتنہ تھا۔ بہرحال یہ اپنے چچا کی بیٹی کی محبت سے دوچار تھا اور سب سے محبوب تھا، اس کے دل میں عشق اور محبت تھی، یہ اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جب قریبی رشتہ دار ہے تو اس کے لیے ملنا بھی آسان تھا، جب دوسری برادری اور خاندان کی ہو تو ملنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ملنا بھی آسان تھا، اس کو دیکھتا بھی رہتا تھا۔ اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتی ہوں اور میں اپنے ناجائز تعلق نہیں قائم کرنا چاہتی۔ وہ اللہ سے ڈر گئی، اللہ کے ذرا سے ڈر گئی، کہتے اسی حالت میں رہی حتیٰ کہ وہ عورت مصیبت سے دوچار ہو گئی اور پریشانی سے دوچار ہو گئی، بھوک قحط سے دوچار ہوئی، اور وہ اس بھوک کی حالت میں آئی میرے پاس مجھے ملنے کے لیے۔ آخر کار میں نے اس سے کہا کہ جب تک تو مجھے اپنا آپ میرے حوالے نہیں کرے گی اور میں تجھ سے برائی نہیں کروں گا تب تک میری طرح کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے اسے 120 دینار کے اوپر اتفاق کر لیا۔ یاد رکھیے وہ خاتون ایمان کمزور پڑ چکا تھا، پہلے ایمان قوی تھا لیکن بھوک نے ایمان کو کمزور کر دیا تھا۔ یہ فقر بڑی بری چیز ہے، فقر بڑی بری چیز ہے، فقر بندے کو بہت جگہوں پہ، اور اس لیے اللہ کے نبی نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ بھوک اور فقر بندے کو، یہ جیسے ابھی بتا رہے تھے تنویر بھائی، انسان اپنے بچوں کو قتل کرنے پہ آ جاتا ہے، گرچہ یہ جائز نہیں، حل نہیں اس مسئلے کا۔ عورتیں بدکاری کرنے پہ مجبور ہیں فقر کی وجہ سے، اگرچہ یہ جائز راستہ نہیں ہے، لیکن یہ خاتون ڈٹی رہی پہلے تو جب آسودہ حال تھی، لیکن جب فقیر ہو گئی تو پھر یہ بھی برائی کرنے پہ تیار ہو گئی۔ اس شخص نے بھی مال خرچ کر دیا، 120 دینار دے دیا۔ کہتے ہیں جب میں اس خاتون کے ساتھ بدکاری کرنے لگا اور اس کی ٹانگوں میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ الا بحق ہی۔ حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ شادی کرتا اور نکاح کرتا، حلال طریقے سے تعلق قائم کرتا، اگر وہ کنواری تھی یا اس سے شادی کرتا، اگر بیوہ تھی تو اس سے شادی کر لیتا، لیکن یا مطلقہ تھی تو شادی کرتا، یہ حق تھا اس کے ساتھ، لیکن یہ ناجائز کام نہ کر،
یہ جملہ اس نے بولا اور بس اس جملے نے اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا اور وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ اس خاتون نے اسے اللہ کی یاد تازہ کروا دی اور آخرکار وہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا روتی کس بات پہ ہے؟ اس نے کہا روتی اس لیے ہوں کہ آج ضرورت نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ میں اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہو چکی ہوں۔ اس نے کہا جا انطلقی، نکل، چلی جا یہاں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خاتون کی جان تو محفوظ ہو گئی اور یہ شخص اللہ سے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ پیسہ بھی دے چکا تھا اور وہ پیسہ بھی واپس نہیں لیا۔ یہاں ایک یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آدمی جب پیسہ دے رہا تھا تو حرام کی نیت سے دے رہا تھا، لیکن جب اس نے پیسہ دینے کے بعد بھی توبہ کر لی تو اللہ نے اس حرام کو بھی حلال میں خرچ کرتے وقت، دیتے وقت وہ حرام کی نیت سے تھا، اس نے چھوڑ دیا، رب سے ڈر گیا اور توبہ کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو گناہ کرتے آدمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو آخری لمحات تک بھی نصیحت کرنی چاہیے۔ وہ شخص عین برائی کرنے کے لیے تیار تھا اور خاتون نے کہا اتق اللہ۔ کسی شخص کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نہیں یار یہ چھوڑ، ادھر نال کوئی گل کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، حد ٹپ گیا، نہیں، آخری لمحات پہ بھی اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ جملہ اس خاتون نے کہا اور یہ لکھا ہے اہل علم نے کہ وہ خاتون بھی اللہ سے ڈرتی تھی، اچھے ایام میں اللہ سے ڈرتی تھی، اچھے ایام میں اللہ سے ڈرتی تھی، مصیبت کے ایام میں ڈرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی عزت بچا لی۔ اچھے ایام میں ڈرتی تھی، وہ اس بندے کے ساتھ برائی کرنے کے لیے تیار، اور جب وہ مجبور ہو کے وہ سٹیج پہ پہنچ گئی تو اب مالک الملک نے اس کی عزت کو محفوظ کر لیا، اس کو بچا لیا۔ یہ ہوتا ہے اچھے ایام میں اللہ کو یاد رکھا جائے تو برے ایام میں اللہ بندے کو یاد رکھتا ہے۔ بہرحال، اور وہ شخص بھی شاید اس کے اوپر پہلے کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی تھی، پہلے وہ کمزور تھا ایمان میں، اس کے لیے برائی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن آخری لمحات میں ایک جملے نے اس کے ایمان کو مضبوط کر دیا اور ایمان کو قوی کر دیا اور اس نے برائی چھوڑ دی۔ یہ بھی ایک سبق ہے میرے آپ کے لیے کہ کسی وقت بھی اگر ایمان کی کمزوری کا شکار ہو چکا ہوں تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کسی وقت بھی ایمان کو قوی کر سکتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں اور گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر ضد نہیں کرتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی اپنے بھائی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یقیناً اسے نصیحت سے رکنا نہیں چاہیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت کسی وقت بھی اس کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے، مجھے نصیحت کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیجئے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا تحجزہ او تحجرہ او تحجزہ او تمنعہ من الظلم، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیجئے، گناہ کرنے والے کی مدد یہ ہے کہ اس کو گناہ سے روک دیجئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں اس گناہ سے واپس پلٹ آیا، اللہ کی تعظیم اور اللہ کے اکرام اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، وہ مجھے بڑی محبوب تھی، میں نے اپنی محبوب ترین چیز کو چھوڑ دیا ایمان اور صدق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ سچائی کی وجہ سے۔ تو یقیناً شہوت کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ مجھے وہ عذاب کی آیات، سزا کی آیات پڑھنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ کہتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں اس کے ساتھ برائی کو اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، ایک قرات کے مطابق وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، انہ من عبادنا المخلصین، دوسری قرات میں کہ وہ مخلص لوگوں میں سے تھا، وہ اللہ کے ساتھ مخلص تھا، اللہ نے ان کو اس سے برائی سے بچا لیا تھا۔ اور وہ 7 لوگ بھی ہیں جن میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ نصیب کریں گے قیامت کے دن، جس کو دنیا کی خوبصورت عورت برائی کی دعوت دیتی ہے۔ اب تو برائی عام ہے نا، نہیں فیس بک کے اوپر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو اس نمبر پہ رابطہ کرو، میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آ جاؤ، اس سے بڑی اور گناہ کی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص اگر اس ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنے رب کی محبت میں تو یقیناً قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ پانے والا ہے۔
کہتے ہیں فترک تو ذہب الذی اتیت، تو جو سونا میں نے اس کو دیا تھا وہ بھی اس کو چھوڑ دیا. اور یہ اللہ کے ساتھ سچائی کی دلیل ہے. اس کو پھر مال کی محبت آڑے نہیں آئی. یہ نہیں کہا کہ میرا سونا تو واپس کر دے اگر برائی نہیں کرنی، چھوڑ دیا. یہ اللہ کے ساتھ اس کا دل دنیا معاملات کا اس کا دل الجھ چکا، اکھڑ چکا تھا. یہ صلہ رحمی بھی تھی، وہ قریبی رشتہ دار بھی تھی، چچا کی بیٹی بھی تھی، اس نے نیکی اور احسان بھی کیا. اور وہ نبی کریم کا فرمان بھی ہے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، جب آپ سے گناہ ہو جائے تو نیکی کر لینا، اللہ تعالیٰ گناہ کے اثرات زائل کر دیتا. ان الحسنات یذهبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. بہرحال، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہے چند اجیر اور غلام رکھے تھے اور وہ سارے مزدور مزدوری لے کے چلے گئے تھے. ان میں سے ایک باقی تھا، لیکن اس نے بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ وہ زیادہ مانگتا تھا اور یہ کہتا تھا نہیں میرا تیرا اتفاق اتنے پہ نہیں ہے. بعض روایتوں میں یہ ذکر بھی موجود ہے. لیکن وہ چھوڑ کے چلا گیا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. جب کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو اس نے کہا کہ یہ تیرا میری مزدوری واپس کر، عد الی اجری، جو میری اجرت تیرے پاس باقی وہ واپس کر. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تیری یہ گائے، یہ بکریاں اور یہ اونٹ اور یہ غلام، اونٹ گائے بکری اور یہ غلام یہ تیرے ہیں. وہ مزدوری چند ٹوپے چاول تھے یا مکئی تھی، بعض روایتوں میں ذرہ کے الفاظ اور بعد میں اروز کے لفظ. لیکن اس کو اس نے کاروبار میں لگایا یا بیچا یا کام میں لگایا. بکریاں خریدی، بکریوں سے گائے خریدی، گائے سے اونٹ خریدے اور غلام خریدے. اور اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یا عبداللہ لا تستہزئ بی، یہ اتنے اونٹ گائے اور بکریاں مجھے دیکھے ایک دن کی دیہاڑی کے بدلے مجھ سے مذاق تو نہ کیجیے. اس نے کہا مذاق نہیں، یہ تیرا مال ہے. وہ اپنا مال لے کے چلا گیا. یہ وہ شخص ہے جس نے وفا کی اور احسان کی اور امانت کی اور نیکی کی اور درگزر کرنے کی ایک مثال قائم کر دی تھی. اس نے کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کا حق نہیں کھایا، حق ادا کیا. مال کے فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہو. تو کون ہوتا ہے جی؟ تو اپنی مرضی سے چھوڑ کے گیا تھا، تیرا کیا اس میں دخل ہے؟ مال کے فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوا. یقیناً اللہ کے ساتھ تھی اس کی محبت تھی اور رب کے ساتھ اس کا اخلاص تھا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، یا رب اگر میں نے یہ اس کی ایک دن کی مزدوری تیری رضا کے لیے رکھی تھی، کاروبار میں لگائی تھی، اس سے اس کے جانور بکریاں خریدی تھیں، اونٹ گائے خریدی تھی، ففرج عنا ما نحن فیہ، اس مصیبت سے ہم کو نکال دے اور اس کرب سے ہمیں نجات دے دے. وہ غار کا جو پتھر تھا وہ نیچے گر گیا اور تینوں آدمی سلامتی کے ساتھ اپنے سفر پہ رواں دواں ہو گئے. اس حدیث میں میرے آپ کے لیے بہت ساری عظیم مثالیں ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے. انسان یقیناً مال کی محبت، عورت کی محبت، جس کی فطرت میں داخل ہے. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، آدمی کے لیے مزین کی گئی ہے، لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے شہوات کی محبت، عورتوں میں سے، بیٹوں میں سے، مال میں سے، سونے اور چاندی کی محبت، گھوڑے، نشاندار گھوڑوں کی محبت، جانوروں کی محبت، کھیتی کی محبت. میں جانتا ہوں ایسے دو بھائیوں کو جو اکٹھے کام کر رہے تھے، مکان بنا رہے تھے، زمینیں خرید رہے تھے، پلاٹ خرید رہے تھے، لیکن چند سالوں کے بعد ایک بھائی کہتا ہے کہ فلاں بلڈنگ میں تیرا کوئی حصہ بھی. یہ مال کا فتنہ ہے نا. جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کما کما کے پاکستان بھیجتے رہے. جانتا ہوں ایسے شخص کو جس نے زندگی کئی سال یہاں کھراد کا کام کرتے کرتے لگا دی اور جب واپس گیا اس کا بھائی ٹھیکیدار تھا انڈیا میں کسی الیکٹریسٹی کمپنی میں، الیکٹرک کمپنی میں گورنمنٹ کے ٹھیکے لیتا تھا. یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو کچھ بنا رہا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے، چونکہ پیسہ میرا بھی لگ رہا ہے. جب کئی سالوں کے بعد واپس گیا تو بھائی صاحب نے کہا کہ تیرا اس میری جائیداد کے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. جو پیسہ تو بیچتا تھا میں تیرے بال بچوں پہ خرچ کرتا رہا. یہ 20 واقعات آپ کو ملیں گے. مال لوگوں کی نظریں تبدیل کر دیتا ہے اور کسی وقت بھی آدمی کا دماغ خراب کر دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ تینوں شخص ان 3 قسم کے فتنے سے محفوظ رہے، مال کے فتنے سے اور شہوت کے فتنے سے. یقیناً اللہ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ پہ ضبط کر لیا تو اللہ اس کو جنت عطا کرنے والے ہیں. تو انسان کو اپنی نیکییں خاص طور پہ جو اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں اسے یاد رکھنی چاہیے. کچھ نیکیاں چھپا کے بھی رکھنی چاہیے جس کا آپ کو پتہ اور آپ کے رب کو پتہ. آپ کے بیوی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے والدین کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دوستوں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے چھپا کے کچھ نیکیاں کرنی چاہیے. یقیناً
وہ نیکیاں آدمی کو ایسے حالات میں کام آتی ہیں اور ایسے موقعوں میں آدمی کی مصیبتوں کے چھڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، جس طرح کہ یہ 3 لوگوں نے اپنی نیکیاں پیش کی۔ مصیبت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، میرا مالک اور میرا رب سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، نبی کریم کا فرمان ہے انما ینصر اللہ هذه الامت بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے اس کے کمزوروں کے ساتھ، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو یہ قصہ تھا ان غار والے 3 لوگوں کا۔ میرے آپ کے لیے اس میں جو عبرت کے پہلو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی الطاف بھائی کے چچا نعمت خان کا انتقال ہو گیا ہے، دعائے مغفرت کی اپیل ہے۔ ہمارے ایک جالیات کے ساتھی نظر بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم وعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم، اللہم اجعل قبرہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم نور لہم قبرہم وانت خیر المنورین، اللہم وسع لہم قبورہم وانت خیر الموسعین، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اعذہم من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ یا رب ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ ان کے لواحقین کو صبر نصیب فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے بچوں کو اور رات کو صبر نصیب فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، توحید پرست ہیں، تیرے پاس چلے گئے ہیں، اللہ ان کی توحید والی نیکیوں کو قبول فرما کہ ان کے باقی گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر نصیب فرما، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بے اولاد ہے اللہ ان کو صاحب اولاد فرما، اور جن کو اولاد دی اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور اس نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ جزا اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے ہمارے محترم فضیلت الشیخ عبد الماجد صاحب حفظ اللہ تعالی، داعی جالیات انیزہ، جو کہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ابھی آخر میں دعائے مغفرت کی اپیل کی ہے اور شیخ صاحب نے ان کے لیے دعا کی ہے، تو ان میں سے ایک ساتھی تو ہمارے یہاں پہ شریک ہیں، الطاف بھائی، بہت سارے احباب جانتے ہیں، ان کے چچا تھے۔ اور دوسرے جو ساتھی نظر حسین یا نظر بھائی، جو پرانے ساتھی ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، نئے ساتھی شاید نہ جانتے ہوں۔ بہت عرصہ یہاں سعودی عرب میں رہے، ماشاءاللہ بہت ہی مخلص اور دردمند ساتھی تھے، بڑے متعاون ساتھی تھے، بڑی محبت کرنے والے ساتھی تھے، اور جالیات سے بڑا ان کا ایک تعلق تھا۔ جب تک رہے جالیات سے ان کا تعلق رہا، پھر وہ خروج چلے گئے، بزرگ ہو گئے تھے۔ اتفاق یہ کہ ان کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے بزرگی کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے واپس چلے گئے، تو پچھلے دنوں قاری شوکت صاحب نے ان کی جو ہے وہ فوتگی کی اطلاع دی ہے۔ سن کر بہت ہی صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ بڑے ہی مخلص ساتھی تھے، یاد رکھے جانے والے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو میں ان تمام احباب سے جن کا ان سے تعلق رہا ہے اور جو ان کو نہیں بھی جانتے، تمام سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی تمام مرحومین جن کے بزرگ والدین دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دینی مجالس میں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ شخص کی اولاد تو نہیں ہے نا، لیکن ان کا درد اور ان کی دعا ان کے جانے کے بعد یہ ان کے احباب اور ان کے ساتھی نیک لوگوں کی مصابت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے لوگ یاد رکھتے ہیں۔